بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اس حوالے سے کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں مختلف پیرائے میں کچھ الفاظ کی ترمیم اور رد و بدل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ حجر کے اندر مختلف انداز میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جب اس واقعے کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کو بیان فرمایا، اور اس ارادے کو بیان کرنے کا مقصد ان سے کوئی مشاورت کرنا نہیں تھا یا ان کو اپنی اس تخلیق کے اندر شامل کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنا فیصلہ سنانا ان کو مقصود تھا، اور اس انداز میں بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرے احکامات کو دنیا کے اندر زمین کے اوپر جا کر عملی طور پہ ان کا نفاذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے وہاں پر اپنا ایک گمان پیش کیا، اور گمان یہ پیش کیا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے رب کائنات آپ ایک ایسی مخلوق، ایک تخلیق فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو زمین میں جا کر خون بہائے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، آپس کے اندر لڑائی اور جھگڑے کرے گا۔ اب جو فرشتوں کا یہ گمان تھا یہ ایک بڑی مضبوط دلیل پر مبنی تھا، اور وہ دلیل یہ تھی کہ علماء فرماتے ہیں، مفسرین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے جنات کو آباد کیا تھا، اور جنات کی جو آبادی تھی انہوں نے آپس میں خون ریزیاں کی، فساد کیا، لڑائی جھگڑے کیے، جنگیں کی، جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کو جنگلوں اور بیابانوں اور صحراؤں کی طرف دھکیل دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تخلیق کے متعلق جو ہے وہ فرشتوں کو آگاہ فرمایا۔ تو فرشتے چونکہ جنات کے حالات کو دیکھ چکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ تقدیس بھی ہم آپ کی بیان کر رہے ہیں، تسبیح بھی ہم آپ کی بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کی گئی ہے اس کا جو بنیادی عنصر اور جو بنیادی مادہ ہے وہ تو مٹی ہے، اور قرآن کریم میں اس حوالے سے مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مٹی کو جمع کیا گیا، اس کے بعد اس کا گارا بنایا گیا، اس کو گوندا گیا، پھر اس کو سکھایا گیا اور خشک کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روح جو ہے وہ اس کے اندر پھونک دی، یعنی اپنا حکم سے ان کو، آدم علیہ السلام کی میں نے تخلیق کر دی اور ان کو میں نے زندہ کر دیا۔ واقعے کا ایک پہلو تو یہاں پر اس حوالے سے یہ بیان کیا گیا، اور جو دوسرا پہلو بیان کیا گیا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت، اور ان کی جو فرشتے اور اس وقت وہاں فرشتوں کے علاوہ جو جنات کی شکل میں جو مخلوق موجود تھی ان کے اوپر ایک فوقیت جتلانا مقصود تھا، اور اس حوالے سے دو باتوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد رب کائنات نے فرشتوں کو اور جو جنات وہاں پر موجود تھے، جن کا سردار ابلیس تھا، ابو الجنات جس کو کہا جاتا ہے، ان کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور سجدے سے پہلے ایک معاملہ اور بھی رونما ہوا جو فضیلت کا فضیلت کے اعتبار سے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام سکھلائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیے۔ اب یہ کیا چیزیں تھیں جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے، اس حوالے سے کوئی مستند تفصیل کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ مفسرین کا اپنا فہم ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کچھ باتوں کو بیان فرمایا ہے، جس میں سے سب سے بہترین اور آسان اور سہل بات یہ لگتی ہے
کہ جو دنیا کے اندر انسان کی جو ضروریات تھیں، جو پیش آنی تھیں، جن جن چیزوں کو کہ انسان کو دنیا کے اندر ضرورت پیش آنی تھی، وہ ہر قسم کی انواع اور اقسام قسم کی وہ چیزیں وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلا دی گئیں۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چیزیں سکھلا دی گئیں تو پھر فرشتوں کے سامنے بھی وہ چیزیں پیش کی گئیں کہ بھئی آپ ان کے نام بتائیں، تو فرشتے ان چیزوں کے نام بتانے سے عاجز رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا ان چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منزہ اور پاک رکھا ہے ان تمام کی تمام حاجات سے اور تمام کی تمام ضروریات سے، کیونکہ وہ ایک نوری مخلوق ہیں۔ نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو رفع حاجت کی ضرورت ہے۔ یعنی جتنی بھی بشری تقاضے ہیں ان میں سے کوئی ایک تقاضا بھی اللہ پاک نے ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کے نام بتانے سے عاجز رہے۔ اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کی تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو پہلی برتری اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، جو ان فرشتوں کے اوپر تھی، اور مقصد یہ تھا کہ یہ جو مخلوق یعنی انسان کو جو میں نے اب تخلیق کیا ہے اور اس کو میں نے جو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام فرشتوں سے بھی افضل ہوگا، جنات سے بھی افضل ہوگا، اور ہر دوسری مخلوق سے اس کا مرتبہ اور مقام افضل ہوگا۔ دوسری جو برتری یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ کہ فرشتوں کو اور اس وقت وہاں کی جتنی بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مخلوق جنات کی شکل میں جو تھی، ان کو حکم یہ دیا گیا کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں۔ تو اس موقع پہ رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تمام کے تمام فرشتوں نے اور جتنی ان کے علاوہ مخلوق وہاں پر موجود تھی ان سب نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر عموماً ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی حکم تو فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا، تو پھر ابلیس کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور اس کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا؟ یہ بالکل ایک بے ڈھنگا سا اور ایک بے بنیاد سا اشکال ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر خود جب اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابا واستکبر، کہ ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، تو انکار تو تبھی ہوگا جب اس کو حکم دیا جائے گا، جب حکم ہی نہیں تو پھر انکار کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اور خود قرآن کریم میں ایک دوسرے موقع پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں سجدہ کرنے کا تو پھر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس نے تجھ کو اس سجدہ کرنے سے روکا؟ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس موقع پہ ابلیس کا جواب کیا تھا۔ ابلیس کا جواب یہ تھا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں سجدہ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور بہتر کیوں ہوں؟ اس لیے کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کا ایک خود ساختہ فلسفہ تھا جو اس نے اللہ کے حضور بیان کیا۔ اس پر بعد میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا جواب دیا۔ پہلے ایک بات یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں جو چیز یہاں سے سیکھنی ہے یا جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ دین کا جب بھی کوئی حکم آ جائے، اللہ کا جب بھی کوئی حکم آ جائے، شریعت کا جب بھی کوئی حکم آ جائے، اللہ کے نبی جب کوئی بات ارشاد فرما دیں، تو پھر اس کے بعد چوں چراں اگر مگر لیکن ویکن ایسے ہو جاتا یا ویسے ہو جاتا، پھر ان الفاظ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم آ چکا۔ اور جب ہم نام لیتے ہیں اپنے مذہب کا کہ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، تو اسلام کا تو معنی ہی فرما برداری ہے۔ تو بہرحال شیطان نے ایک وہاں پر اپنا ایک خود ساختہ فلسفہ پیش کیا۔ تو دین کے احکام اور دین کے مسائل کے اندر خود ساختہ فلسفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فلسفے کا جواب فلسفیانہ انداز میں نہیں بلکہ حاکمانہ انداز میں دیا، اور فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، کہ اچھا اگر یہ بات ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کرنا تو پھر تو مردود ہے آج کے بعد، اور تو اس جنت سے نکل جا اور یہاں سے دفع ہو جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے جب اس سارے حالات کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوتا، توبہ کرتا، عاجزی اختیار کرتا، اس نے مزید تکبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیمانڈ یہ رکھی کہ آپ مجھے جو ہے وہ مہلت دے دیجئے۔ تو اللہ پاک نے بھی اس کو فرمایا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، کہ وقت معلوم تک کے لیے ہم نے تجھے مہلت دے دی ہے۔
اب پھر اس کے بعد اس نے پینترا بدلا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے، مجھے جنت سے نکال کر مجھے مردود قرار دیا جا رہا ہے، تو اب اس انسان کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا بلکہ اسے گمراہ کروں گا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ، کہ جو اے اللہ تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے نیکوکار بندے ہوں گے، وہ میرے وار سے بچ جائیں گے، باقی کوئی میرے وار سے بچ نہیں سکے گا۔ یہاں پر جو دوسری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، اس سجدے کی نوعیت کیا تھی؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ سجدہ دو قسم کا ہے۔ ایک وہ سجدہ ہے جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک وہ سجدہ ہے جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے۔ عبادت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر امت میں، ہر شریعت میں حرام ہے، رہا ہے اور رہے گا۔ جبکہ تعظیم کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان سب امتوں میں، ان تمام کی تمام شریعتوں میں تعظیم کے لیے کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ جو تعظیمی سجدہ ہے اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کئی احادیث ہیں، میں صرف ایک یا دو احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر ہم نے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لوگ ان کا اتنا ادب کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، آپ زیادہ اس بات کے حقدار اور مستحق ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس بات کو منع فرما دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس میں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور ایک تیسری حدیث بھی سماعت فرما لیجیے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے اور اللہ کے سامنے ہی کیا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا یہ تعظیم کے لیے سجدہ تھا، عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا، اور اس شریعت کے اندر سجدہ چاہے تعظیم کے لیے ہو چاہے عبادت کے لیے ہو، یہ بالکل حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس کے بعد جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہو گیا تو آدم علیہ السلام اور ان کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ اما حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ دونوں اس جنت کے اندر رہیں، جنت کے اندر گھومیں پھریں، جنت کے اندر کھائیں پئیں، ہاں لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، یہ ایک مخصوص درخت ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب یہ درخت کیا ہے، کس چیز کا درخت تھا، اس حوالے سے بھی کوئی مستند تعلیمات موجود نہیں ہیں، آراء ہیں مختلف، اور ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت تھا، ایک مشہور رائے یہ ہے کہ وہ گیہوں کا پودا تھا یا گیہوں کا درخت تھا۔ تو بہرحال جو بھی درخت ہو، آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان نے چونکہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، لہٰذا میں اب انسان کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا، تو قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال کیے گئے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے پھسلایا آدم علیہ السلام کو، اور دوسرے موقع پہ فرمایا کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ جو ہماری جسم کے اندر رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، یہ شیطان ان رگوں کے اندر دوڑنے والا خون جو ہے اس میں ہمارے جسم کے اندر دوڑ سکتا ہے، تو اتنی طاقت ہے کہ یہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو بہرحال اس نے وسوسہ یہ ڈالا کہ آپ اس درخت کو اگر کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اور آدم علیہ السلام نے اس دانے کو یا اس درخت کو چکھ لیا یا اس کا پھل کھا لیا، تو سب سے پہلا اثر جو ان کے جسم پر ظاہر ہوا وہ یہ کہ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ، کہ جو جنت کا لباس تھا ان کا
اما حوا کا اور آدم علیہ السلام کا وہ لباس ان کے جسم سے غائب ہو گیا، اور انہوں نے پھر جو جنت کے اندر جو درختوں کے پتے تھے ان سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شرم اور حیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ بے حیائی کے کام کرنا یا بے شرمی کے کام کرنا یہ سب خلاف فطرت کام ہے۔ تو پہلا اثر جو ظاہر ہوا کہ ان کا جنت کا لباس جو ہے وہ غائب ہو گیا، اور پھر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب آپ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، بھائی اب آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اب آپ زمین پر چلے جائیں، اور زمین پر جب آپ جائیں گے اور زمین پر جب آپ آباد ہوں گے، زمین پر جب آپ بسیں گے، تو وہاں پر پھر یہ معاملہ ہوگا کہ ہمیشہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور یہ سارے کے سارے معاملات بھی چلتے رہیں گے۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، وہ حدیث بھی سماعت فرما لیجئے، غالباً صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو ان کا آپس میں ایک مناظرہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جی آپ نہ وہ دانہ کھاتے، نہ آپ زمین پر آتے، نہ ہم پیدا ہوتے، اور نہ ہم اس زمین میں اس طرح ہمیں بسنا پڑتا یا اس طرح رہنا پڑتا۔ آپ وہ دانہ نہ کھاتے تو جنت کے اندر ہی رہتے، اور جنت میں بھی اگر اللہ چاہتے آپ کی اولاد ہو جاتی اور ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی جنت میں ہی رہتے، ہمیں دنیا سے نکلنا ہی نہ پڑتا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ہو کون؟ میں نے کہا جی میں موسیٰ ہوں۔ میں نے کہا وہی موسیٰ ہو نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی؟ میں نے کہا جی بالکل۔ میں نے کہا وہی موسیٰ ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، جن سے اللہ پاک خود ہم کلام ہوئے؟ میں نے کہا جی وہی موسیٰ ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ جو تورات آپ پر جو نازل ہوئی ہے، جو واقعہ آپ مجھے سنا رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی تورات میں پڑھا۔ میں نے کہا پھر آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ تورات میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی؟ انہوں نے کہا جی 40 سال پہلے لکھی گئی۔ تو فرمایا کہ بیٹا جو چیز 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کر دی تھی اس پہ آپ مجھے کیوں ملامت کرتے ہیں؟ یہ تقدیر کے حوالے سے ایک موضوع ہے اور ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ضرور آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے۔ تو پورے قرآن کریم میں جتنی بھی جگہ پر، جتنے بھی مقامات پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ اس معاملے میں جو گناہ کا جو معاملہ ہے، اس میں سب سے پہلا گناہ جو شیطان سے سرزد ہوا وہ حسد کا گناہ تھا، کہ اس کو اس بات کی تکلیف تھی کہ انسان کو جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے بھی اونچا کر دیا ہے، جنات سے بھی اونچا کر دیا ہے، یہ چیز اسے ہضم نہیں ہوئی، یہ چیز اسے برداشت نہیں ہوئی، اور یہ حسد اس کو تکبر تک لے کر گیا کہ میں بڑا ہوں، میری اہمیت زیادہ ہے، میری حیثیت زیادہ ہے، میری جو تخلیق کا مادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور وہ زیادہ اونچا اور اعلیٰ درجے کا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا خود ساختہ فلسفہ تھا، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آیا، اور نافرمانی کیا کی کہ اللہ پاک کا حکم یہ تھا کہ سجدہ کرنا ہے تو اس نے اس سجدے سے انکار کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں، آخر میں ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض بڑے بڑے نامور حضرات جنہوں نے اپنی علمی مشگافیاں اور اپنا علمی مقام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہا، وہ بعض ایسے مقامات پر تھوڑی سی لغزش کھا گئے، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق بعض حضرات نے کچھ نامناسب جملے اپنی کتابوں میں لکھ دیے اور نامناسب سی باتیں انہوں نے کی۔ یہاں پر میں صرف ایک عقیدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ایک اس کے ساتھ ضمنی ایک بات بھی عرض کروں گا۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ جو معاملہ ہوا اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اس کو کہا جائے گا کہ ان سے ایک اجتہادی خطا سرزد ہو گئی۔ اب جن لوگوں نے یہاں پر بھانت بھانت کی بولیاں بولی ہیں ان کے لیے صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں خود سورہ بقرہ میں ہی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اب ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے وہ کام ہو گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی ان کو کلمات سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے گئے، ان کلمات
کی کو پڑھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی کہ اللہ مجھ سے جو خطا سرزد ہوئی اس کو مجھے معاف فرما دیجئے، اور وہ بڑے مشہور الفاظ ہیں، ہمارے بچے کو وہ دعائیہ الفاظ یاد ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب یہ دعا آدم علیہ السلام نے پڑھی تو اس کے بعد صرف ایک جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فتاب علیہ، کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر جو الفاظ استعمال فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب بھی کر لیا اور ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ تو میں صرف ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی جو اجتہادی خطا ان سے سرزد ہوئی تھی اللہ پاک نے ان کو بھی معاف کر دیا، تو پھر میں، آپ یا کوئی بھی ABCDEF کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے کسی بھی نبی کے متعلق کوئی بھی نامناسب الفاظ استعمال کرے۔ تو بہرحال آج کی پہلی نشست، جیسا کہ میں نے گزشتہ کلپ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں قرآن کریم میں بیان کیے گئے واقعات اور صحیح احادیث میں بیان کیے گئے واقعات مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ آج کی نشست کا یہ پہلی جو نشست تھی اس میں یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے جو قرآن کریم کے اندر جس انداز میں جو واقعے کو ذکر کیا گیا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔